السلام علیکم، میں محمد عبداللہ۔ آج ہم بات کریں گے کرونا وائرس انسانیت کے منہ پر ایک تماچا۔ جی ہاں، کرونا 21ویں صدی کے انسان کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ وہ 21ویں صدی جس میں انسان غرور و تکبر کے اس درجے پر پہنچ گیا جو اسے بحیثیت انسان زیب نہیں دیتا تھا۔ وہ صدی جس میں انسان میزائلوں اور ایٹم بم کو دیکھ کر انسانوں کی زندگی اور موت کے فیصلے کرنے کا سوچنے لگا۔ وہ دور جس میں انسان آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کمالات کو دیکھ کر لوگوں کی سوچ اور خیالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ وقت جب انسان میڈیکل سائنس کی بنیاد پر موت کو مسخر کرنے کی خواب دیکھنے لگا۔ اس لمحے جب انسان نے اپنے اندر سے انسانیت کو کھرچ کھرچ کر نکال دیا اور انفرادی و اجتماعی طور پر ظلم کی وہ داستان رقم کی جس کی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جی ہاں، جب انسانی خون بھیڑ بکری کے خون سے بھی سستا ہو گیا، افغانستان، عراق، شام، فلسطین وغیرہ میں انسانیت کو تاتار کیا گیا اور جیسے 80 لاکھ انسانوں کو کشمیر میں کرفیو لگا کر بند کر دیا گیا، اس طرح تو انسانیت کی 1000 سالہ تاریخ میں بھی اس طرح کبھی 80 لاکھ جانور بھی قید نہیں کیے گئے تھے۔ اور جب اس کرفیو پر پوری انسانیت، ساری دنیا نے چپ سادھ کر انسانیت کو ذاتی مفادات کی بھینٹ چڑھا دیا، اور جب انسان نے سود کی آڑ میں اللہ تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کیے رکھا، پھر پیر فلک نے ورق ایام کا الٹا اور ابابیلوں کو نہیں بھیجا، اس لنگڑے مچھر کو تکلیف نہیں دی جس نے نمرود کی بادشاہت اور رعب و دبدبے کو تہس نہس کر دیا تھا، بلکہ مچھر سے ہزاروں گنا چھوٹی مخلوق کو جسے دنیا نے کرونا وائرس کا نام دیا ہے، اس کو بھیجا اور کہا کہ ان کے ایٹم بم اور میزائلوں کی طاقت تو ذرا دیکھ کر آؤ، ان کے ریڈار اور کمپیوٹر، ان کے وہ ریڈار اور کیمرے جس سے وہ سمندر کی گہرائیوں سے لے کر زمین، فضا اور خلا کو کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں، ذرا ان کیمروں کی میگنیفیکیشن پاور کو چیک کر کے آؤ، ان کی میڈیکل سائنس، ان کی حقیقت بتا کر آؤ۔ پھر کیا ہوا؟ کرونا نے جب جو کچھ کیا، پھر کیا ہوا؟ کرونا نے جو کچھ کیا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ یہ وقت کی رعونت پہ خاک ڈال گیا۔ یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں؟ پھر کرونا نے انسانوں کو ایسے گھیر کے کرونا نے انسانوں کو ایسا گھیرا کہ دیکھتے ہی دیکھتے 200 سے زائد ممالک کے لوگ اپنی تمام تر حفاظتی تدابیر کے باوجود اس کی لپیٹ میں آئے، اور پھر امریکہ جس نے 9/11 میں 6000 لوگوں کے مارے جانے پر افغانستان میں لاکھوں لوگوں کا قتل کر دیا، آج کرونا نے وہاں 37,000 سے زائد لوگوں کو مار دیا اور روزانہ 200 سے زائد لوگوں کو مار رہا ہے، لیکن امریکہ کرونا کے آگے بے بسی اور لاچاری کی تصویر سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بے شک یہ ایک آزمائش ہے، مسلم اور غیر مسلم سب اس سے شدید متاثر ہیں، اور اس میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن بحیثیت انسان ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنے کی اشد ضرورت ہے، ورنہ یہ مادی ترقی انسان کی تباہی کے آگے ریت کی دیوار سے بھی کچھ بھی زیادہ ثابت نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، یہ کرونا وائرس اللہ کی طرف سے بھیجا گیا
ایک نصیحت اور عبرت پکڑنے کے لیے، بڑی نصیحت دینے کے لیے بہت اچھی نشانی ہے۔ اللہ نے پوری کائنات کو، پوری انسانیت کو اس کے ذریعے سے اپنے در پر جھکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ وقت ہے کہ ہم اللہ کی مان کر چلیں اور اللہ سے توبہ کر لیں، پچھلے گناہوں سے توبہ کر لیں، اپنے ظلم و زیادتیوں سے معافی مانگ لیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے، اللہ کے احکامات کو ماننے والے بن جائیں۔ والسلام۔